أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ظاهر القرآن يدل على أن النعاس كان قبل المطر. قرآن کریم کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ جو اونگ مسلمانوں پہ چھائی اور اللہ نے ان کو اونگ کے ذریعے جو سکون دیا یہ بارش کے نزول سے پہلے تھا. وقال ابن ابی نجیح كان المطر قبل النعاس. اور ابن ابی نجیح کہتے ہیں کہ بارش والا معاملہ جو ہے یہ نعاس سے پہلے تھا. وحكى الزجاج أن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين إلى ماء بدر. زجاج نے یہ حکایت کی ہے کہ کافر جو تھے یہ بدر کے کنویں اور پانی پر مومنین سے پہلے پہنچ گئے تھے بدر والے دن. فنزلوا علیہ تو اس پہ آ کے وہ انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا. وبقي المؤمنون لا ماء لهم. مومن اس حالت میں رہے کہ ان کے لیے کوئی پانی نہ تھا. فوجست نفوسهم. ان کے دل ڈر گئے. فوحشت دوسرے نسخے کے اندر نفوسهم کہ وہ ڈر گئے وحشت زدہ ہو گئے. وعطشوا اور پیاسے ہوئے. واجنبوا اور انہوں نے جو جنب ہوئے. وصلوا كذلك اسی حال میں انہوں نے نماز بھی پڑھ لی. وقال بعضهم في نفوسهم بإلقاء الشيطان إليهم. تو بعض نے اپنے دلوں میں شیطان کے وسوسے کی بنا پر یہ کہا نظم ان اولیاء اللہ وفینا رسولہ. ہم تو یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں اور ہمارے درمیان اللہ کے رسول ہیں. وحالنا هذه. ہمارا حال یہ ہے. والمشركون الماء. اور مشرک پانی پر ہیں. فانزل اللہ المطر لیلۃ بدر السابعۃ عشر من رمضان. تو اللہ رب العزت نے بدر والی رات یعنی 17 رمضان کو جو ہے وہ بارش برسائی. حتی سالت الاودیہ. وادیاں بہنے لگی. فشربوا تو انہوں نے پانی پیا. وتطہروا اور انہوں نے پاکی حاصل کی. وسقوا الظہر اور ظہر سے مراد سواریوں کو بھی انہوں نے جو ہے وہ سیراب کیا پانی پلایا. وتلبت ذات السبخ التي كانت بينهم وبين المشركين. اور وہ جو زمین ان کے درمیان تھی تلبدت السبخ وہ زمین جو ہے وہ مضبوط ہو گئی یعنی اس پہ قدم رکھنے آسان ہو گئے. تلبد یا تلبد و تلبدن کے معنی ہوتے ہیں تلبد الارض تلبدت الارض بالمطر. بارش سے زمین کا ٹھوس ہو جانا مٹی جم جانا. تو مٹی جم جانا بارش کا زمین سے جو ہے وہ ٹھوس ہو جانا. وہ جو زمین جس پہ وہ تھے وہ ریتلی زمین تھی اور بارش اب ہوگی تو وہ ٹھوس ہوگی اور ان پہ جو ہے مسلمانوں کا چلنا پھرنا اور جنگی چال جو ہے وہ آسان ہوگی. اور سبخہ کہتے ہیں نمکین اور دلدلی زمین پانی کی جہاں پر کائی ہو. تو وہ تلبدت السبخۃ اور سبخہ جو تھی جو نمکین اور دلدلی زمین تھی جو ان مسلمانوں اور کافروں کے درمیان تھی وہ ٹھوس ہو گئی. حتی ثبتت فیہا اقدام المسلمین وقت القتال. یہاں تک کہ لڑائی کے وقت مسلمانوں کے جو قدم ہیں اس میں جو وہ ٹکنے لگے ثابت رہنے لگے جمنے لگے. وقد قیل ان هذه الاحوال كانت قبل وصولهم الى بدر. اور کہا گیا کہ یہ جو احوال تھے یہ ان کے بدر تک پہنچنے سے پہلے تھے. وهو اصح اور یہی صحیح بات ہے. والذي ذكره ابن اسحاق في سيرته وغيره وهذا اختصاره. قال ابن عباس کہتے ہیں لما اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأبي سفیان انه مقبل من الشام. کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ خبر دی کہ ابو سفیان کے بارے میں کہ وہ شام سے لوٹ رہا ہے تو ندب المسلمین
الیہم، تو آپ نے جو ہے وہ ان کی طرف مسلمانوں کو جو ہے وہ بلایا. وقال هذه عیر قریش فی الاموال، یہ قریش والوں کا قافلہ ہے تجارتی جس کے اندر اموال ہیں. فخرجوا الیہم، اس کی طرف نکلو. لعل اللہ ان ینفلکموها، ممکن ہے شاید کہ اللہ جو ہے وہ تمہیں بطور نفل اور غنیمت کے دے دے. وقال فانبعث معه من خف وثقل قوم وكارهوا الخروج، تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے حضرات کہ خف جو خفیف تھے یعنی ہلکے تھے، یعنی ان کے کوئی کام کاج جو کوئی مصروفیات نہیں تھی، اور باقی قوم نے جو ہے اس کو بھاری سمجھا اور نکلنے کو جو ہے ناپسند جانا. واسرا رسول اللہ لا یلوی مالا من تعذر، اور آپ سب نے جو ہے وہ جلدی کی اللہ کے رسول نے، اور آپ نے جو ہے وہ جو آدمی معذور تھا یا جس نے عذر پیش کیا اس کی طرف منہ نہیں موڑا. ولا ينتظر من غاب ظهره، اور جس کی پیٹھ غائب تھی اس کا انتظار نہیں کیا. فصار في 313 من اصحابه من مہاجری و انصاری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے مہاجرین اور اپنے انصار صحابہ میں سے 313 کے ساتھ جو ہے وہ چلے. وفي البخاری عن البراء بن عازب قال كان المهاجرون يوم بدر نيفا و80، بخاری اور میں براء بن عازب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تھے مہاجر جو ہے وہ 90 سے کچھ اوپر تھے، اور انصار نیفن و 40 و 200، اور جو انصار تھے وہ 240 سے ذرا اوپر تھے. اور وخرج ايضا انه قال اور امام بخاری نے جو ہے وہ براء بن عازب سے ایک تخریج کی ہے. كنا نتحدث ان اصحاب محمد كانوا 312، ہم یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے یہ 310 سے کچھ اوپر تھے. علی عدت اصحاب طالوت، یہ طالوت کے ان ساتھیوں کی تعداد پر. الذين جاوزوا معه النهر، جنہوں نے ان کے ساتھ نہر کو پار کیا تھا. وما جاوز معه الا مؤمن، ان کے ساتھ تو مومن ہی نے جو ہے وہ نہر پار کی تھی، کہ جن حضرات نے جو ہے وہ جالوت علیہ السلام کے ساتھ نہر پار کی تھی وہ صحیح پکے مومن تھے، اور وہ اس کامیاب ہو گئے تھے آزمائش کے اندر. جو انہیں پانی پینے سے منع کیا تھا، اللہ یہ صرف یہ کہ ایک چلو پر پانی پی سکتے سزا نہیں پینا، تو جنہوں نے اس بات کو مان لیا تو انہوں نے نہر کو پار کیا تھا. تو اتنی تعداد جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی تھی غزوہ بدر کے اندر. وذكر البهقي عن ابي ايوب الانصاري قال فخرجنا يعني الى بدر، ہم نکلے یعنی بدر کی طرف. فلما سرنا يوما او يومين، جب ہم ایک یا دو دن چلے. امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتعاد ففعلنا، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم جو ہے وہ شمار کریں، تو ہم نے ایسا کیا. فاذا نحن 313 رجلا، تو ہم 313 آدمی تھے. فاخبرنا النبی بعدتنا، تو نبی ہم نے اپنی تعداد نبی پاک کو بتائی. فسر بذلك وحمد اللہ، تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا. وقال عدت اصحاب طالوت، یہ تو طالوت کے ساتھیوں کی تعداد ہے. قال ابن اسحاق وقد ظن الناس باجمعهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يلقى حربا، اور لوگوں نے یہ گمان کیا سارے کے سارے نے کہ نبی پاک جو ہے وہ جنگ کے اندر جو ہے وہ نہیں جا ملیں گے. فلم یکثر استعدادهم، تو اس وجہ سے جو ان کی جو تیاری تھی وہ زیادہ نہیں ہوئی. یعنی صحابہ کے دل میں یہ تھا کہ آپ سن تو جو ہے ایک تجارتی قافلے کے پیچھے گئے ہیں، اور جنگی قافلے کا تو وہم و گمان نہیں تھا کہ بلا جال کا جو ہے وہ 1000 کا جو ہے وہ کیل کانٹے سے لیس لشکر آ جائے گا سامنے. تو اس لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ گمان تھا کہ آپ کو جو ہے جنگ کا سامنا نہیں ہوگا. وہ کان ابو سفیان حین دنا من الحجاز یتجسس الاخبار، اور ابو سفیان جب حجاز کے قریب ہوا تو وہ خبروں کی ٹو میں لگا تھا. ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على اموال الناس، اور وہ کسی بھی سوار سے ملاقات کرتا راستے میں تو وہ ان سے سوال کرتا اپنے لوگوں کے مالوں کے ڈر سے. خط اصاب خبرا من بعض الركبان، کسی سوار سے اس کو یہ خبر مل گئی کہ ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد استنفر لكم الناس، کہ تمہارے لیے تو انہوں نے جو ایک
نفیر نکالی ہے، ایک جو ہے وہ قافلہ نکالا ہے، فخذر عن ذلك عند ذلك، اس وقت وہ محتاط ہوا، واستاجر زمزم بن عمر الغفاری، تو اس نے جو ہے زمزم بن عمر الغفاری کو جو ہے وہ کرائے پہ لیا، وبعثه الى مکہ، اسے مکہ بھیجا، ومروا ان یاتی قریشا، اور اسے حکم دیا کہ وہ قریش کے پاس آئے، اور یستنفرهم الى اموالهم، انہیں جو ہے وہ نکالے ان کے اموال کی طرف قافلے کی شکل میں، ویخبرهم ان محمدا قد عرض لها في اصحابه، اور انہیں خبر دے کہ محمد جو ہے ان کے قافلے کی طرف جو ہے وہ اپنے ساتھی میں پیش قدمی کر چکا ہے، ففعل زمزم، تو زمزم ابن عمر غفاری نے یہی کیا، بڑی تیز ترازی میں وہ مکہ چلا پہنچا، فخرج اہل مکہ فی 1000 رجل ونحو ذلک، تو اہل مکہ جو 1000 اس سے اتنی تعداد میں وہ نکلے، وخرج النبی فی اصحابہ، اور آپ اپنے ساتھیوں میں نکلے، واتاه الخبر عن قریش بخروجهم لیمنعوا عیرهم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قریش کے بارے میں یہ خبر مل گئی تھی کہ وہ جو ہے وہ نکل چکے ہیں تاکہ وہ اپنے لشکر کو اپنے قافلے کو، تجارتی قافلے کو بچا لیں، فاستشار النبی الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے وہ مشورہ طلب کیا، فاستشار النبی الناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوگوں سے مشورہ لیا، فقام ابو بکر فقال فاقسم، ابو بکر کھڑے ہوئے اور آپ نے بات کی اور بہت اچھی بات کی، وقام عمر فقال فاقسم، ثم قام المقداد بن عمرو فقال یا رسول اللہ، مقداد بن عمر کھڑے ہوئے تو عرض کی اللہ کے رسول، امضی لما امرک اللہ، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا وہ کر گزریے، فنحن معک واللہ، بخدا ہم آپ کے ساتھ ہیں، لا نقول، ہم نہیں کہیں گے کما قالت بنو اسرائیل، جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا، اذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قاعدون، کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ موسیٰ تم اور تمہارا پروردگار جاؤ، دونوں قتال کرو، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، تو کہا کہ ہم ایسا نہیں کہیں گے، جس طرح جو ہے انہوں نے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا وہ کر گزریے، یہ صحابہ کا ایمان اور عشق کے رسول تھا۔ ولیکن اذهب انت وربک فقاتلا انا معکم مقاتلون، اور لیکن جائیے آپ اور آپ کا پروردگار، آپ دونوں قتال کے لیے کافروں سے، بے شک ہم آپ کے ساتھ قتال کرنے، آپ کے ساتھ مل کر کافروں سے قتال کرنے والے ہیں، والذی بعثک بالحق، قسم و ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لو سرت الی برک الغماد، یعنی مدینہ الحبشہ، یہاں تک کہ اگر آپ چلے جائیں برق غماد تک، یعنی حبشہ کا جو شہر ہے، لجادلنا معک من دونی، اس تک بھی جو ہے وہ اس شہر کے پرے تک جو ہے ہم آپ کے ساتھ مل کر قتال کریں گے، فسر بذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعا له بخیر، اس پر نبی پاک بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے خیر کی دعا کی، ثم قال اشیروا علی ایھا الناس یرید الانصار، پھر آپ نے جو ہے وہ انصار کا ارادہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں مجھے تم بھی مشورہ دو، وذلک انہم عدد الناس، اور یہ ایسا کہ وہ لوگوں کی بڑی تعداد انہی میں سے تھی، یعنی وہ 240 سے بھی اوپر تھے، وکانوا حین بایعوا بالعقبۃ قالوا، انہوں نے جب اس سے پہلے عقبہ کے اندر جو ہے وہ گھاٹی کے اندر آپ نے بیعت کی تھی تو انہیں یہ کہا تھا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انا براء من زمامک حتی تصل الی دیارنا، آپ ہمارے گھروں تک پہنچے اس وقت تک آپ کی جو ہے وہ زمام سے اور آپ کی لگام سے اور آپ کے جو ہے وہ ذمے سے بری ہیں، فَإِذَا وَصَلْتَ إِلَيْنَا فَأَنْتَ فِي ذِمَّمِنَا، جب آپ ہمارے درمیان پہنچ جائیں گے آپ ہماری ذمہ داری میں ہیں، نَمْنَعُكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنفُسَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، ہم آپ کی جو ہے حفاظت کریں گے اور آپ کو سے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو روکیں گے جنہیں ہم جو اپنی نفسوں سے اور اپنی اولادوں سے اور اپنی بیویوں سے روکتے ہیں، فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخفف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ اللہ تقول انصار ترى ان علی نصرته الا بالمدینہ، کہ انصار جو ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان پر جو ہے وہ نبی کی نصرت جو ہے
وہ صرف مدینہ کے اندر ہے. وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ أَن يُسِيرَ بِهِمْ إِلَىٰ عُدُوٍّ بِغَيْرِ بِلَادِهِمْ، اور یہ کہ جی ان پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے شہروں کے علاوہ کسی اور شہر میں دشمن کے جو ہے وہ کی طرف چلیں. فلما قال ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو کلمہ سعد بن معاذ، تو سعد بن معاذ سے سعد بن معاذ نے آپ سے بات کی. وکیل سعد بن عبادہ، اور سعد بن کہا گیا کہ یہ سعد بن معاذ نہیں تھے، سعد بن عبادہ تھے. وَيُمْكِنُ أَنَّهُمَا تَكَلَّمَا جَمِيعًا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، اور یہ ممکن ہے کہ ان دونوں حضرات نے جو ہے اس دن بات کی ہو. فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، كأنك تريدنا معشر الانصار، گویا کہ آپ جو ہے وہ یا معشر الناس سے یا ایھا الناس جو ہے وہ ہمارے انصار کے جو ہے وہ قبیلوں کو، اور ہمیں آپ مراد لے رہے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجل، آپ نے فرمایا جی ہاں بات تو یہی ہے. فقال انا قد آمنا بك واتبعناك، یقینا ہم نے آپ پر ایمان لائے اور ہم نے آپ کی پیروی کی. فامض لما امرك اللہ، کر گزریے جو جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. فوالذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، اگر آپ ہمیں جو ہے وہ پیش کر دیتے اس سمندر پر تو اور آپ اس میں گھس جاتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ گھس جاتے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پاک نے فرمایا امضوا علی برکت اللہ، تو چلو پھر اللہ کی برکت پر. فکانی انظر الی مصار القوم، گویا کہ میں لوگوں کے پچھڑنے کی اور گرنے کی جگہ دیکھ رہا ہوں، یہ جہاں جہاں پر جو کافر گرے گا مرے گا اس کی جگہ مجھے دکھائی جا رہی ہیں. فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک جو ہے وہ چلے. وسبق قریشا الى ماء بدر، اور سبق قریش الی ماء بدر، تو آپ جو ہے وہ پانی بدر کے پانی پر جو قریش سے پہلے پہنچ گئے. فمنع قریشا من السبق الیہ، اور اس پانی تک پہلے پہنچنے سے قریش کو جو ہے وہ روک دیا. مطر عظیم، ایک بڑی بارش نے انزل اللہ علیہم، جو اللہ نے ان پہ اتاری تھی. ولم یصب منه المسلمین الا ما شد لهم ذات الوادی، اور مسلمانوں پہ جو اس بارش کا کوئی بارش نے جو ہے وہ مصیبت میں نہ ڈالا اور ان کو نہ پہنچی، مگر یہ کہ ان کے لیے جو ہے وہ سخت کر دی اس بارش نے. ذات الوادی، وادی کی وجہ کا جو نرم تھی، یعنی وہ ریت جس سے پاؤں گھستے تھے. وہ اعانہم علی المسیر، اور اس بارش نے جو ہے ان کے لیے چلنے کو آسان کر دیا. والدحس الرمل اللین الذی تسوق فیہ الارجل، دحس سے مراد ایسی ریت نرم کہ جس کے اندر پاؤں جو ہے وہ گھستے ہوں. فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ادنی ماء من میاء بدر المدینہ، بدر کے جو پانی تھے ان میں سے جو قریبی ترین پانی تھا مدینہ کی طرف، آپ نے اس پہ پڑاؤ ڈالا. فاستشار علیہ الحباب بن المنذر بن الجموح بغیر ذلک، تو فاشار، تو خباب بن منذر بن جموح نے اس کے علاوہ کسی اور جگہ کا مشورہ دیا اور کہا آپ سے اے اللہ کے رسول، ارأیت هذا المنزل، کیا آپ نے اس پڑاؤ کو دیکھا ہے؟ منزل انزلک اللہ، کہ یہ پڑاؤ کی جگہ وہ ہے جو جس پہ آپ نے کو اللہ نے اتارا ہے. فلیس لنا ان نتقدمہ او نتاخر عنہ، تو پھر تمہارے لیے اختیار نہیں ہے کہ ہم اس سے آگے ہوں یا پیچھے ہوں. ام هو الرائے والحرب والمکیدہ، یہ آپ کی ذاتی رائے ہے اور جنگی چال ہے. فقال علیہ الصلاۃ والسلام بل هو الرائے والحرب والمکیدہ، یہ تو جو ہے وہ ایک جنگی چال ہے اور میری ذاتی رائے ہے. فقال، تو انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول ان هذا ليس لك بمنزل، یہ آپ کی جو ہے پڑاؤ کی جگہ نہیں ہے. فنهض بنا الى ادنى ماء من القوم، ہمیں آپ اس پانی کے قریب لے جائیں جو اس لوگوں کے قریب ہے، یعنی لشکر کے جو کافروں کے قریب ہوگا. فننزله ونغبر ما وراءه من الكلب،
تو ہم جو ہے وہ ہم ان کو جو ہے وہ وہاں اتاریں گے اس قوم کو، پھر اس پانی کے پرے، اور ہم جو ہے وہ کلب کہتے ہیں، کلیب کی جمع ہے ایسے کنویں کے جن پر منڈیر نہیں ہوتی، جو بندے وہ چشمے نہیں ہوتے، اور ہم اس کنویں پر جو ہے وہ کے پیچھے جو ہے وہ ہم ان کو دفن کر دیں گے، معورہ ان کو دور کر دیں گے، یعنی کنویں پہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا۔ ثم نبنی علیہ حوضا، ہم وہاں پر حوض بنائیں گے، فنملؤ، ہم اس حوض کو بھریں گے، پھر اس سے پیئیں گے، ولا یشربون، اور کافر نہیں پی سکیں گے۔ فاستخسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلک من رأی، آپ نے اس کی رائے کو جو ہے پسند کیا اور ایسا ہی کیا۔ ثم التقوا، پھر جو ہے وہ آپس میں ملے، فنصر اللہ نبیہ والمسلمین، تو جب لشکر کی مٹبیر ہوئی تو اللہ نے اپنے نبی اور مسلمانوں کی مدد کی۔ فقتل من المشرکین 70، تو آپ نے جو ہے وہ مشرکین میں سے 70 کو قتل کیا، واسر منہم 70، اور 70 کو قیدی بنایا، وانتقم منہم للمؤمنین، ایمان والوں کا جو ہے ان سے بدلہ لیا، وشفى اللہ صدر رسول والسلام علیہ الصلوۃ والسلام وصدور اصحابہ من غیظہم، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنے رسول اور رسول کے صحابہ کے دلوں کو جو ہے وہ شفا بخشی ان کے غیظ و غضب سے۔ وفی ذلک یقول حسان، اسی میں حضرت حسان فرماتے ہیں عرفت دیار زینب بالکثیب کحز البخی فی البرق الکشیب تداول الریاح وكل جون من الوشمی منهمر سکوب فامسى ربوا خلقا وامست يبابا بعد ساكن الحبيب فدع عنك التذكر كل يوم ورد حرارة الصدر الكثيب وخبر بالذي لا عيب فيه بصدق غير إخبار الكذوب بما صنع الإله غداة بدر لنا في المشركين من النسيب غداة كأن جمعهم حراء بدت أركانه جنح الغروب فلا كيناهم منا بجمع كأسد الغاب مردانج وشيب أمام محمد قد بازروه الأعداء في لفح الحروب بأيديهم سوارم مرهفات وكل مجرب خاذ الكعوب بنو الأوس الغطارف وغرتها بنو النجار في الدين الصليب فغادرنا أبا جهل صريا وعتبة قد تركنا بالجبوب وشيبة قد تركنا في رجال ذوي نسب إذا نسبوا حسيب يناديهم رسول الله لما فضفناهم كباكب في القليب ألم تجدوا كلامي كان حقا وأمر الله يأخذ ذل بالقلوب فما نتكوا ولو نتكوا لقالوا أسبت وكنت ذا راي مصيب. وهنا ثلاث مسائل، یہاں پر تین مسئلے ہیں، تین باتیں ہیں. الاولا، پہلی بات، قال مالک بلغنی ان جبرائیل علیہ السلام قال للنبی علیہ السلام کیف اہل بدر فیکم، کہ مالک کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جبرائیل امین نبی پاک سے جو عرض کی کہ اہل بدر آپ میں کیسے ہیں. قال خیارنا، آپ نے فرمایا ہم میں سے سب سے اچھے ہیں. قال انہم کذالک فینا، اسی طرح اہل بدر ہمارے ہاں بھی خیار ہیں، عزت والے ہیں، بہتر ہیں. فدل هذا على ان شرف المخلوقات ليس بالذوات، مخلوقات کا جو شرف ہے، فضیلت ہے، وہ ذوات کے اعتبار سے نہیں ہے، انما هو بالافعال، وہ افعال کے اعتبار سے. فللملائکة افعال الشریفہ من المواظبة على التسبیح الدائم، ملائکہ کے لیے جو ہے ان کے وہ افعال جو عزت والے ہیں، مثال کے طور پر ہمیشہ کی پاکی بیان کرنے پر دوام، ہمیشہ کے سجدے، مسلسل جو ہے وہ رکوع وغیرہ ذالک. ولنا افعالنا بالاخلاص بالطاعة، اور ہمارے لیے ہمارے افعال اخلاص کے ساتھ ہوں اور اطاعت رسول، اطاعت خدا کے ساتھ ہوں.
ونتفاضل الطاعات بالتفضیل الشرعی لها، اور ہم جو ہے وہ تتفاضل الطاعات، اور جو طاعات ہیں وہ ایک دوسرے پہ جو ہے وہ فضیلت حاصل کرتی ہیں، کوئی عبادت ایک سے بڑھ کے ہوتی ہے، دوسری سے بڑھ کے ہوتی ہے، اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ شریعت جب کسی عبادت کو جو ہے فضیلت دے دیتی ہے۔ وافضل الجہاد، اور یہ بات ان اطاعات میں سے جہاد جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ وافضل الجہاد یوم بدر، اور سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ بدر والا جہاد ہے۔ لأن بناء الاسلام کان علیہ، اسلام کی بنیاد اسی جہاد پر رکھی گئی۔ الثانی، دوسرا مسئلہ، وظل خروج النبی، اس سے یہ بات پہلے مسئلے میں یہ بات ثابت ہوئی کہ سب سے اونچا کام جہاد کا ہے، اور جہاد میں سب سے اونچا جہاد بدر والا جہاد ہے، لہذا وہ حضرات جو جہاد بدر میں شامل ہوئے وہ مسلمانوں میں سب سے اونچے درجے پر ہیں اور خیار ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے، وظل خروج النبی لیلقی العیر علی جواز نفر الغنیمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نکلنا تاکہ آپ جو ہے وہ تجارتی قافلے سے جا ملیں، یہ اس بات پر ضرور کرتا ہے کہ غنیمت کے لیے لشکر نکالنا، لشکر کشی کرنا جائز ہے۔ لأنها کسب حلال، اس لیے کہ غنیمت یہ کسب حلال کا نام ہے۔ وہ یرد ما کرے مالک من ذلک، اور جس بات کو امام مالک نے جو ہے وہ نامناسب سمجھا اس کو یہ بات لوٹاتی ہے، رد کرتی ہے۔ اذ قال ذلك قتال علی الدنیا، جب یہ کہا کہ یہ تو قتال علی الدنیا ہے۔ وما جاء ان من قاتل، وما جاء أن من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله دون من يقاتل الغنيمة، يراد به إذا كان قصده وحده۔ اور جو یہ حدیث آئی ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ قتال کرتا ہے تاکہ اللہ ہی کا کلمہ جو ہے وہ بلند ہو تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، نہ کہ وہ آدمی جو غنیمت کے لیے جو ہے وہ قتال کرتا ہے۔ تو اس سے مراد وہ آدمی ہے کہ جو صرف نفس غنیمت اور اکیلے غنیمت ہی کا ارادہ کر کے نکلا ہو۔ جو آدمی غنیمت کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کا بھی ارادہ کرے اور اللہ کے کلمے کی بلندی کا بھی ارادہ کرے، وہ اس وعید کے اندر نہیں جاتا۔ وَلَيْسَ لِلَّذِينَ لِلدِّينِ فِيهِ غَضْ، اور جس کا جو ہے وہ قتال میں جو ہے وہ دین کے سرے سے حصہ ہی نہ ہو تو وہ مراد ہے۔ باقی جو ہے وہ کلمۃ اللہ العلیٰ کا ارادہ کرتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ غنیمت کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ نہیں آئے گا۔ وَرَوَى اکرمۃ عن ابن عباس، اکرمہ نے ابن عباس سے یہ نقل کیا ہے، قال قالوا للنبی علیہ السلام حين فرغ من بدر، جب آپ بدر کے معرکے سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی، علیک بالعیر لیس دونہا شیء، فناداہ العباس وفی الاسرى لا يصلح هذا، فقال النبي ولما؟ قال لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد آتاك الله ما وعدك، فقال النبي صدقت۔ کہ آپ جو ہے وہ علی کا بالہیر آپ جو ایسا کریں کہ اس لشکر کو بھی جا کے پکڑیں جو اب سفیان لے کے بھاگ گئے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو تو فتح ہو گئی تھی مکہ والوں پر۔ اب آپ کے لیے مشکل یہ تھا کہ آپ وہاں سے جاتے مکہ اور مکہ سے وہ لشکر بھی لے، وہ سارے سامان بھی چھین کے لے آتے۔ لیس دون شیء، اس سے جو ہے وہ کم تر چیز تو کوئی نہیں ہے۔ فنادا، تو آپ کو جو ہے وہ حضرت عباس نے پکارا جس وقت وہ قیدی تھے کہ یہ بات مناسب نہیں ہے۔ آپ نے ان سے کہا کیوں مناسب نہیں ہے؟ انہوں نے کہا لأن اللہ وعدک إحدى الطائفتین، اللہ نے آپ سے دو طائفوں میں سے ایک کا وعدہ کیا اور اللہ نے آپ کو ایک دے دیا جس کا آپ سے وعدہ کیا۔ فقال النبی، تو آپ نے کہا صدقت، آپ نے کہا آپ نے سچ کہا۔ وعلم ذلک، اس بات کو عباس نے جو ہے وہ نبی پاک کی اس بات سے جانا جو آپ اپنے ساتھیوں کے درمیان جو ہے وہ کر رہے تھے، اور اس سے جو آپ جو بدر کے معاملے میں جو بات آپ کر رہے تھے تو یہ باتوں کے درمیان جو ہے وہ مجھ سے حضرت عباس نے سن لیا تھا، اور پھر انہوں نے اس وقت یہ بات کی کہ آپ جو ہے وہ اس عید کے پیچھے نہ جائیں، آپ کے لیے جو ہے وہ فیصلہ یہاں پر ہو چکا ہے اور اللہ نے آپ کو ایک طائفہ دے دیا ہے تو لہذا آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثالثا، تیسرا مسئلہ، روا مسلم عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک قتل بدر ثلاثہ، کہ انس بن مالک سے روایت ہے آپ نے جو ہے وہ بدر کے جو مقتول تھے کافر ان کو 3 دن تک چھوڑا۔ ثم قام علیہم فناداہم فقال، پھر آپ ان کے اوپر کھڑے ہو گئے اور آپ نے پکارا اور آپ نے کہا
یا ابا جہل ابن الشام یا امیۃ ابن خلف یا عتبۃ ابن ربیعہ یا شیبۃ ابن ربیعہ الیس قد وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا جس چیز کا تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے اس کو حق پایا یا نہیں پایا؟ الیس فإنی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا، جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس کو تو میں نے حق پایا ہے۔ فسمع عمر قول النبی، تو حضرت عمر نے جو نبی پاک کی بات سنی، فقال، تو عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کیف یسمعون، وہ کیسے سنیں گے، وَأَنَّ يُجِيبُونَ وَقَدْ جَيَّفُوا، اور وہ کہاں سے جواب دیں گے، وہ تو جو ہے وہ مردار لاشیں بنے بیٹھے ہیں۔ قال والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما انتم باسمع لما اقول منہم، جو میں ان سے کہہ رہا ہوں تم سے زیادہ سننے والے نہیں ہوں، ولکنہم لا یقدرون ان یجیبوا، لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ثم امر بہم، پھر آپ نے جو ان کے بارے میں حکم دیا، فسحبوا فالقوا فی القلیب، وہ کھینچ کے لائے گئے اور کنویں میں پھینک دیے گئے، قلیب بدر کے کسی جو ہے وہ پرانے کنویں میں۔ جیفو بضم الجیم والیاء ومعناه انتنوا فصاروا جیفا، کہ وہ بدبودار ہو گئے ہیں اور مردار لاشیں بن گئے ہیں۔ وقول عمر یسمعون استبعاد علی حکم ما جرت بالعادہ، کہ آپ کیسے سنیں گے، تو یعنی انہوں نے اس کو عادت اور فطرت جس طرح جاری ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے یا سویا ہوتا ہے تو وہ سنتا نہیں ہے، جواب نہیں دیتا، تو یہ کیسے جواب دیں گے، اس بات پر انہوں نے یہ کہا، یہ پاک نے یہ جواب دیا، بأنہم یسمعون کسمع الاحیاء، وہ ایسے سنتے ہیں جیسے زندہ لوگ سنتے ہیں، یہ اللہ پاک ان کو سنا رہا ہے۔ وفی هذا يدل على ان الموت ليس بعدم مخزٍ، یہ اس بات پر کرتی ہے یہ بات کہ موت جو ہے وہ عدم ماض نہیں ہے کہ بالکل فنا ہے، ولا فنا صرف نور نہ ہی جو ہے وہ بالکل خالص جو ہے فنا ہے، وانما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته، موت نام ہے اس بات کا روح کے بدن سے تعلق کے ختم ہونے اور اس سے جدا ہونے کا، وحیلولۃ بینہما، اور روح اور بدن کے درمیان ایک رکاوٹ پیدا ہونے کا، وتبدل حال، اور ایک حالت کے بدلنے کا، وانتقال من دار الی دار، اور ایک گھر سے دوسرے گھر اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جو منتقل ہونے کا نام ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المیت اذا وضع فی قبرہ، جب میت اپنی قبر میں رکھی جاتی ہے، وتولى عنہ اصحابہ، اور اس سے اس کے ساتھی جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، انہ لیسمع قرع نعالہم، تو وہ ان کے پاؤں کے چلنے کی کھٹکنے کی آواز بھی سنتا ہے۔ الحدیث اخرجہ الصحیح۔ قوله تعالی وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، الضمیر به عائد الماء، یہ پانی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الذي شد دهس الوادی، جس نے وادی کی ریتلی زمین جس میں پاؤں گھس رہے تھے اس کو مضبوط کر دیا، کما تقدم، جیسے یہ بات اوپر گزری۔ وکیل وعائد الى ربط القلوب، یہ ربط قلوب کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یثبت بالاقدام، کہ جب آپ کے دلوں کو اللہ مضبوط کرے گا اس سے آپ کے قدم بھی جو ہے ثابت ہو جائیں گے۔ فیکون تثبیت الاقدام، تو قدموں کی ثابت قدمی عبارہ عن النصر، یہ عبارت ہے مدد سے، والمعون فی موطن الحرب، اور جنگی ماحول اور جنگی جگہ پر مدد سے جو ہے یہ عبارت ہے۔ قوله تعالی اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، العامل فی اذ یثبت، اذ جو ہے وہ حالت ظرف ہے، حالت نصب میں ہے، تو یہ کیوں کہتے کہ اس میں یثبت اس میں عامل ہے، یثبت بالاقدام اذ یوحی ربک، کہ وہ تمہارے قدموں کو اللہ پاک جو ہے اس پانی کے ذریعے یا تثبیت قلب کے ذریعے مضبوط کر رہا تھا۔ کب؟ اس وقت جب وہ آپ کی طرف وحی کر رہا تھا فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔
یثبت به الاقدام ذلك الوقت، اللہ پاک اس وقت قدموں کو جو ہے وہ مضبوط کر رہا تھا جب وہی کر رہا تھا. وکیل العامل یربت، اور یہ بھی ہے کہ عامل اس میں لیربت ہے، وہی ای لیربت اذ یوحی، کہ جب اللہ پاک وہی کر رہا تھا اس وقت آپ کے دلوں کو مضبوط کر رہا تھا. وقد یکون التقدیر، اور کبھی یہ بھی تقدیر ہو سکتی ہے، اذکر، یاد کرو، اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فی موضع نصب، والمعنى بأني معكم أي بالنصر والمعونة، کیسے تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری مدد کر کے، تمہاری معاونت کر کے. معکم بفتح العین ظرف، یہ عین کے فتح کے ساتھ ظرف ہے. ومن اسکنها فهي عنده حرف، اور جو اس کو جو ہے وہ معکم عین کو جو ہے وہ ساکن کرتے ہیں تو ان کے ہاں یہ ایک حرف ہے. فثبتوا الذین آمنوا، اللہ فرشتوں کہہ رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کو ثابت قدم رکھو. اے بشرہم بنصر، آپ کیسے ان کو جو ہے وہ خوشخبری دو مدد کی. اول قتال امام، یا ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کے قتال کرو. اول حضور امام من غیر قتال، یا بغیر قتال ان کے ساتھ جا کے حاضر ہو جاؤ. فکان الملک یسیر امام الصف فی صورت الرجل ویقول سیروا، تو فرشتہ جو ہے وہ صف کے آگے جو ہے وہ ایسے چلتا ہے جیسے کہ انسان چل رہا ہے اور کہتا چلو. فإن اللہ ناصرکم، اللہ بے شک تمہاری مدد کرنے والا ہے. وَيَظُنُّ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ مِنْهُمْ، اور مسلمان سمجھتے کہ انہی میں سے ایک آدمی ہے. وقد تقدم فی آل عمران، اور آل عمران کے اندر بات گزر چکی. ان الملائکۃ قاتلت ذلک اليوم، فرشتوں نے جو ہے اس دن جو ہے وہ لڑائی کی. فكانوا يرون رؤوسا تنظر من الآناک من غیر ضارب يرونه، تو اس دن جو ہے وہ سروں کو دیکھتے تو وہ گردنوں سے جو ہے وہ گر جاتے بغیر جو ہے وہ کسی مارنے والے کے جسے وہ دیکھتے. یہ کوئی مارنے والا نظر نہیں آتا تھا لیکن جو ہے وہ کافروں کی گردنیں گرتی جا رہی تھی. وسمع بعضهم قائلا يسمع قوله ولا يرى شخصه اقدم خیزوم، اور ان میں سے سامنے سے کسی نے جو ہے وہ کسی کو یہ کہتے سنا اس کا جو ہے وہ جثہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا اے خیزوم آگے بڑھو، خیزوم آگے بڑھو. یہ خیزوم جو ہے وہ شاید کسی فرشتے کا نام ہو. وکیل كان هذا تثبیت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمنین نزول الملائکۃ مددا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس تصویر سے مراد یہ ہے کہ یہ پاک نے فرشتہ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ فرشتے جو ہے وہ مدد میں اتر آئے ہیں، تو اس سے جو ہے مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے. قوله تعالیٰ سألقي في قلوب الذين كفروا رعبا، کہ میں ڈالوں گا ان قریب ان لوگوں کے دلوں میں رعب جن نے کفر اختیار کیا ہے. یہ بات تقدم فی آل عمران بیان، آل عمران میں اس کا بیان گزر چکا. فاضربوا فوق الاناک، اے اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جی ان کی گردنوں کے اوپر مارو. هذا امر للملائکۃ وکیل المؤمنین، یہ حکم فرشتوں کے ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایمان والوں کو حکم ہے. اے اضربوا الاناک، فوق کا معنی یعنی گردنوں میں مارو، فوق زائدہ ہے اور اخوی کہتے ہیں اور ضحاک اور عطیہ. وقد روى المسعودی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لم ابعث لأعذب بعذاب اللہ، میں نہیں بھیجا گیا کہ میں جو ہے اللہ کے عذاب کے ساتھ عذاب دوں. وانما بعثت بضرب الرکاب وشد الوثاق، اور مجھے تو بھیجا گیا ہے کہ میں جو ہے ان کی گردنیں ماروں اور انہیں جو ہے وہ قید کرنے اور انہیں باندھنے. شد وثاق کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے. وقال محمد بن یزید هذا خطأ لأن فوق تفید مانا، فوق یہاں پر جو ہے معنی کا فائدہ دیتا ہے. فلا يجوز زیادت و من، کس کو زائد کرنا جائز نہیں ہے. ولكن معنی انہم ابیح لهم ضرب الوجوہ وما کروا منها، تو ان کے لیے یہ جائز قرار دیا گیا کہ وہ چہروں پہ بھی ماریں اور چہروں کے قریب کے سس پہ بھی ماریں. اور ابن عباس کہتے ہیں کل حام و جمجمۃ، کہ ہر جو ہے وہ کھوپڑی اور ہر جو ہے وہ ہام سے مراد ہر جو ہے وہ سر میں مارا جائے. وکیل ما فوق الاناک، گردنوں سے بھی اوپر کا حصہ ہے.
اور وہ سر ہیں. قال اکرمہ نے کہا ہے والضرب علی الراس ابلغ، جب سر پہ چوٹ لگتی ہے تو یہ زیادہ بلیغ چوٹ ہوتی ہے. لأن ادنى شيء يؤثر في الدماغ، تھوڑی سی چیز دماغ میں اثر کر جاتی ہے. وقد مضى شيء هذا المعنى في النساء، سورہ نساء میں جیسی بات گزری ہے. وان فوق ليست بزائدہ، اور یہ بھی کہ جی فوق زائدہ نہیں ہے. عند قولی اللہ قول فوق اللتین میں زائدہ نہیں ہے. وضربوا منهم كل بنان، ان کے ہر پورے پہ مارو.